الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنائیں گے جس کی وفات پر پیٹ پھٹ گیا اور اسے خوفناک چیٹیاں باہر نکل آئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا کہ اس پر اتنا بڑا عذاب آیا؟ اس بدبخت عورت کا پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یہ بات 100% درست ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرے گا تو اسے آخرت میں بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعض اوقات رب کریم اس کے غلیظ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ایسے دردناک عذاب سے دوچار کر دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے انسان عبرت پکڑیں۔ آج کل کے ماڈرن دور میں کئی ایک گناہ عام ہو چکے ہیں جنہیں معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن اس دوران اللہ اپنی قدرت سے ایسے واقعات بھی رونما کر دیتا ہے کہ جن کی تفصیلات حضرت انسان کے ہوش اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ سعودی کے گورکن نے شیئر کیا جس کا نام رحیم بتایا جاتا ہے۔ رحیم نے ایک لاش کے حوالے سے ایسی خوفناک کہانی سنائی جسے سن کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ رحیم بتاتا ہے کہ سعودی عرب کے ایک معروف شہر آبقائن کا رہنے والا ہے اور پیسے کے اعتبار سے وہ گورکن یعنی قبرستان کی دیکھ بھال کا کام کرتا ہے، اور اسے لوگ میت کو غسل کروانے کے لیے بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ رحیم کے والد بھی یہی کام کیا کرتے تھے اور وہ بھی ایک عرصے سے اس کام سے منتقل تھے۔ اس کے بقول اس نے اپنی زندگی میں لا تعداد میتوں کو غسل دے کر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور اسے اب اس کام سے انسیت ہو چکی ہے اور مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کہتا ہے کہ جس عورت کی داستان میں سنانے جا رہا ہوں شاید اسے سن کر آپ یقین نہ کریں، لیکن یہ سچا اور آنکھوں دیکھا احوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو سننے اور پڑھنے والے عبرت حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ رحیم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ واقعہ اتنا خوفناک ہے کہ میں اسے اکثر یاد کرتا ہوں اور اس واقعے کی وجہ سے میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میں قبرستان کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا، اور علاقے میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا یعنی کسی کا انتقال ہو جاتا تو اسے میت کے غسل کے لیے بلایا جاتا۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک میت کو غسل دینا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ سن کر میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ میت والے گھر پہ پہنچے تو رحیم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس گھر میں کوئی ہجوم نہیں ہے جیسا کہ عمومی طور پر وہ دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے معلوم پڑا کہ گھر کے اندر 4 عورتیں اور 3 مرد ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکی آگے بڑھی اور اسے کمرے میں لے گئی جہاں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور کہنے لگی کہ اس عورت کو غسل دینا ہے۔ یہ سن کر رحیم کے اوراسا خطا ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ایک عورت کو غسل دینے کے لیے بلایا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام میں ایک عورت کو ایک عورت ہی غسل دے سکتی ہے؟ پیارے دوستو، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں موجود اس شخص سے کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کسی عورت کو غسل نہ دے، میں اس عورت کو غسل نہیں دے سکتا، لہٰذا میں واپس قبرستان جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سبھی لوگ اسے سمجھانے لگے کہ ہم اس عورت کے نام محرم ہیں اور یہ عورت اس گھر میں کئی سالوں سے اکیلی رہتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کمرے میں پڑی رہی اور جب اس سے بدبو اور تعفن پھیلا تو اہل علاقہ کو معلوم ہوا کہ یہ عورت مر چکی ہے۔ اللہ یقیناً تمہیں معاف فرما دے گا اگر تم ہماری مدد کرو گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد غسل دے کر جنازہ ادا کر دیا جائے۔ رحیم کہتا ہے کہ میں نے ایک بار پھر انکار کیا اور کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں کسی عورت کو غسل دوں، جبکہ یہاں 2 عورتیں موجود ہیں جو یہ کام
کر سکتی ہے، لہٰذا میں اس عورت کو غسل نہیں دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ عورت نہ جانے کتنے روز سے مری ہوئی ہے، اس کی لاش اس قدر خراب ہے کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، تم ان عورتوں کی مدد کرو تاکہ یہ کام نپٹا سکیں۔ جس پر رحیم نے ایک عورت کو ساتھ لے جانے کا کہا اور کہنے لگا کہ میں اس عورت کو گائیڈ کروں گا کہ غسل کس طرح دیا جائے۔ غسل کی تیاری کی گئی اور رحیم اور ایک عورت کمرے میں گئے۔ رحیم نے بتایا کہ میں اس عورت کو بتا رہا تھا کہ کیسے غسل دینا ہے، مگر جیسے اس نے لاش سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس عورت کا پیٹ کٹا ہوا تھا۔ اس سے خوفناک قسم کی چیٹیاں باہر نکل رہی تھی، جسے دیکھ کر ساتھ آنے والی خاتون ڈر گئی اور چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جس کے بعد رحیم نے بڑی مشکل سے اس عورت کو غسل دیا اور جنازے کے بعد اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اہل محلہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ آخر مرنے والی خاتون نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر یہ دردناک عذاب نازل ہوا، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اس کے کئی مردوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق بھی دیا۔ طلاق کے بعد کئی عرصے سے اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ پیارے دوستو، مسلم علماء زنا کی تاریخ میں کئی مختلف سطحوں پر نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مختلف جنس کو چھونا، حتیٰ کہ مختلف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق زنا ایسے ہے جن پر کوئی سزا حالات میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تاریخ وہی ہے جس میں مجنون ابتدائی مرض کی گئی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اجزاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کا دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو کیونکہ اس سے 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات: نمبر 1، زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اسے محتاج اور فقیر بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جبکہ آخرت کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 2، سخت حساب، اور نمبر 3، جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زانی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے، وہ اپنی بہادر شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرمگاہیں بدبو دار ہوں گی، ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیض پہنائیں گے کہ جس کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے عذاب کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی صلاحیوں سے دو، کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو، کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے ہاں ہاں ضرور، تو وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی آنکھیں آگ کی صلاحیوں سے داغ دیں گے، تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے کہ اے عذاب کے فرشتوں، ہم پر رحم کرو، ایک لمحے کے لیے تو ہم پر سے عذاب کم کر دو۔ تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین قہار و جبار تم پر غضب فرماتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس گناہ میں مبتلا انسان کو ہدایت بخشے اور سب کو زنا جیسے شر سے دور رکھے، آمین
اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔